بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائز ایٹ آر اے کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک بدکارہ عورت کیسے 7 ولیوں کی ماں بن گئی؟ ناظرین، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائز ایٹ آر اے پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت کا واقعہ سناتے ہیں جسے اللہ نے 7 ولیوں کی ماں بننے کا شرف عطا کیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بدکارہ تھی۔ اللہ نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکارہ بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنایا جس پر بن سنور کر وہ ملکہ کی طرح بیٹھتی تھی۔ ناظرین، اس عورت کے ساتھ سارے شہر کے امراء تھے اور اس طرح وہ زندگی گزار رہی تھی۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق والے سارے امراء بھی شامل تھے کہ کسی دوسری بستی کا نوجوان جو نیک تھا، عبادت گزار تھا، وہ اس محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ ناظرین، اس عورت کی تصویر اس کے دل میں ایسی چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ اثر و مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی وہ بیٹھتا اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے مگر اس کا خیال دل سے نہ نکلا۔ ناظرین، اس نوجوان نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن بھوکا پیاسا بھی رہا مگر عورت کا خیال دل سے نہ نکلا۔ ناظرین، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا سامان تھا وہ اس نے بیچا اور پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکارہ عورت اپنے پاس جانے کی اجازت دیتی تھی۔ ناظرین، وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک اس نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ نے مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے بھی دیکھا ہوگا۔ بس یہ خیال آیا کہ نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ اللہ کا درد اس کے دل پر غالب آ گیا۔ عورت اس نوجوان سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ ناظرین، اس نوجوان نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس عورت نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ ناظرین، نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ عورت اس پر حیران ہوئی کہ آج دن تک میں نے اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ فلاں بستی کا بندہ ہوں، یہ میرا نام ہے اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلے پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، بس اس کے بعد نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا گیا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اسے مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جب اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ ناظرین، اس عورت کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت آنے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ ناظرین، اس نے اپنا گھر چھوڑا اور باہر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کو بستی کا بندہ جانتا تھا کیونکہ وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی۔ وہ عورت چلی اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ ناظرین، اس عورت نے کسی عام آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے ایسے بیوقوف ہوتے ہیں جن کو ڈنگ نہیں آتا۔ ناظرین، اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنا چاہتی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو جلال میں آ گئے
کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کیوں آئی، ان کا کیا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ نے غصہ میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ ناظرین، اس نے واپس آ کر کہا میں نے جناب موسیٰ کو پیغام دیا تو وہ ناراض ہوئے اور خفا بھی ہوئے۔ وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں اتنی ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض تھا، مگر اب اللہ کا نبی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ناظرین، بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے واپس آئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ناظرین، وہ عورت گھر آئی اور گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے کسی بڑے سے سن رکھا تھا کہ جب بندہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہے تو اس کے سامنے سجدہ کرے۔ گھر کی کنڈی لگا کر وہ ایک جگہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی اور دل سے یہ کہہ رہی تھی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس عورت نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک خادمہ ہے، اگر میں نیت کر لوں تب بھی یہ لوگ جو میرے ساتھ بدکاریاں کرتے تھے وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ ناظرین، چنانچہ اس نے سادہ سا لباس پہنا اور اپنے حسن جمال کو چھپا لیا۔ اب عورت سوچنے لگی کہ اکیلی ہوں تو کہاں جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ وہ نیک نوجوان جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، اس کے پاس چلی جاتی ہوں، اس کی خادمہ بن کر رہوں تو شاید وہ نکاح میں قبول بھی کر لے۔ ناظرین، یہ عورت اس بستی کی طرف چل پڑی اور ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا ابھی اس کی عبادت کا وقت ہے، جب باہر نکلا تو ملنا۔ چنانچہ وہ انتظار کرنے لگی۔ ناظرین، اچانک نوجوان نے دروازہ کھولا تو سامنے عورت پر نظر پڑی۔ نوجوان ڈر گیا کہ میں اس کے پاس گیا تھا، اب شاید یہ میرے پاس میرا ایمان خراب کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں گر پڑا اور اس کی جان چلی گئی۔ ناظرین، اس نوجوان کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور عورت بھی پریشان تھی۔ خیر 3 دن بعد اس عورت نے اس نوجوان کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا اب تو وہ چلا گیا۔ اس نوجوان کا ایک بھائی ہے، اگر تمہیں مناسب لگے تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ مان جائے تو تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں۔ عورت راضی ہو گئی۔ ناظرین، جب نوجوان کے بھائی سے پوچھا تو وہ بھی نکاح کے لیے راضی ہو گیا اور کہا پہلے یہ عورت ایسی رہ چکی ہے، اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو مجھے نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، اس عورت کا نوجوان کے بھائی سے نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ 7 ولیوں کی ماں بننے کا شرف بھی عطا کر دیتے ہیں۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔